بل ایسے سمجھا اس کا پھر کر ہی نہیں سکتے. جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نقیب عرفان حصہ اول دویم ایڈیشن مکتوب نمبر 52. جب آپ کسی مزار مبارک پر جاؤ گے وہاں تصور کرو گے تو وہاں بھی مرشد پاک نظر آئیں گے. اصل میں تصور اللہ کا ہے. تصور اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کو پہلے دیکھ چکے ہوں. مزار کے اندر جو بابا ہے وہ تم کو اپنے پیر میں نظر آئے گا. وہ اپنے پیر میں نظر آئے گا. تم اپنا پیر سمجھو پھر تم کو نظر آئے گا. اس کو غیر مانو گے تو نظر نہیں آئے گا. کشف مل جائے گا جیسے کا روٹی لیے ہوا ہے کیسے لیٹا ہوا ہے نظر آ جائے گا. تمہارے سامنے کروڑ بھی لے لیتا ہے زندگی ہے لیکن تم کو اپنا مانو غیر اس کو نہیں مانو. اللہ کی ذات میں فکر نہ کریں صفت میں فکر کریں تو مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے. اس کا دیکھنا بھی افضل ہے. بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را المؤمن مرآت المومن. مومن مومن کا آئینہ ہے. ندیدم مصطفیٰ را بلکہ خدا را. المؤمن مرآت الرحمن. مومن ایک آئینہ ہے خدا کا. مرشد کو دیکھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بلکہ خدا کو دیکھا. یعنی مرشد کا رنگ چڑھ گیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا. صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا. باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے عین عشق ہے. باقی اولیاء اللہ کی تعریف سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور انبیاء کی تعریف سے عبادت ہوتی ہے. باقی مزار مبارک پر جانا اس طرح سے ہے کہ آپ کا دوست بیمار ہے آپ نے کسی کے منہ سے سلام بھیجا. اس میں اور جو آپ خود جاؤ گے اس میں کتنا فرق ہے. آپ کے جانے سے آپ کا دوست کتنا خوش ہوگا. یہی مثال مزار مبارک پر جانے کی ہے. دا عارف کو برخہ علم لدنی دے پولست روز شب بے تحصیلہ. عارف کے حصے میں علم لدونی الست پر بغیر مزدوری کے اللہ پاک نے عطا کر دیا. باقی تمام نسل آدم کے ساتھ نفس اور شیطان ہے لیکن انبیاء اور یہ اللہ کا نفس مومن ہو جاتا ہے. نفس مطمئنہ اللہ بندے سے راضی اور بندہ اللہ سے راضی. ان کا نفس ریشمی رومال کی طرح ہوتا ہے. جب یہ لوگ چاہتے ہیں تو نفس کو مٹھی میں بند کر لیتے ہیں. ریشمی رومال سے مطلب یہ ہے جیسا سب سے لے کر پاؤں تک نفس ہے تو سب سے لے کر پاؤں تک جو ہے نا ریشمی رومال نرم ہوتا ہے ہو گیا. پھر ایسے ایسے اس کو بند کرتے 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 پورے مٹھی میں آ گیا تو نفس ایسا کنٹرول ہوتا ہے. نفس کلندر تو وہی ہوتا ہے جو نفس کو نچاتا ہے. وہ جعلی کلندر کو نفس نچاتا ہے. وہ جو کلندر وہ نفس کو نچانے والا کلندر ہوتا ہے. اور ایک پاک بہن جس نے اپنے نفس کو روک لگا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اپنی پہچان رب کی پہچان نفس کی پہچان کیسے پہچانا جاتا ہے؟ مرشد کے تصور مرشد کے سامنے روح نظر آ گیا مرشد پاک ایمی زندگی ہو گیا پھر یہ بندہ کبھی بلی نہیں ہوتا ہے یہ آخری مرشد ہو گیا. باقی وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے. ظاہر وضو پانی سے ہوتا ہے اور باطن وضو کا خیال ذات باری کی طرف ہوتا ہے. دیوانے مست لوگ باطن وضو میں رہتے ہیں ہر سانس کے ساتھ. ان کا وضو ٹوٹتا نہیں. جب خیال ٹوٹ گیا وضو ٹوٹ گیا. جب خیال مل گیا وضو ہو گیا. باقی ظاہر نماز سجدہ سجود پر ہوتی ہے جبکہ عشق کی نماز ترک وجود پر ہوتی ہے. اگر ظاہر نماز زاہدہ سجدہ سجود است نماز عاشقہ ترک وجود است.
ظاہر کا جو سجدہ سجود ہے اس کا یعنی جو سجدہ ہے زمین پر خدا یہ جسم اور روح کا سجدہ ہے، اور جو دیدار وصال ہے وہ در کی وجود کا ہے، اور در کے وہ اللہ کا ہے، در کی ہستی میں یہ تو گم ہو وچ اس نے چھوڑ اپنی نشانی اے توحید محمد باشا کون دس زبان جی۔ اگر ظاہر نماز میں باطن نماز پڑھ لی تو یہ ڈبل نماز ہو گئی، نماز پر نماز ہو گئی۔ نماز تو خود معراج تھی، جب دیدار وصال ہو گیا تو معراج پر معراج ہو گئی۔ نماز میری آنکھوں کی دیدار وصال ہو گیا۔ نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ زاہد کی نماز سجدہ سجود پر ہوتی ہے، عاشق کی نماز ترک وجود پر ہوتی ہے۔ چہل مکتوب صفحہ 114۔ باقی ظاہر علم میں جب آپ کی نظر غیر محرم پر پڑ گئی تو دوبارہ نہ دیکھیں، اس لیے کہ دوبارہ دیکھنا گناہ ہے۔ کہ آپ کو نفس نے بولا کہ دیکھو، یعنی خواہشات کے لیے آپ نے دیکھ لیا۔ اگر نفس سے آزاد ہو، ماں بہن سمجھ کر دیکھنا گناہ نہیں، دیکھنے میں عیب نہ ہو تو آپ عالم ہو گئے۔ اور جب معرفت میں چلے گئے تو صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر پر نظر نہ پڑے، ورنہ جھوٹے ہو۔ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے ہے، اور جنت تیرا گھر ہے۔ دل کی حفاظت تو کر، اللہ کے سوا کسی کو نہ چھوڑ، اور جنت تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا۔ باقی مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اور جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں کعبہ ہوتا ہے۔ بنائے کعبہ خلیل ازہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ کعبے کی بنیاد خلیل علیہ السلام نے ڈالی، آزر کے کعبے کی بنیاد خلیل علیہ السلام نے ڈالی، آزر کے بھتیجے نے۔ دل کے کعبے کی بنیاد اللہ نے ڈالی، اس میں اللہ رہتا ہے۔ دل بدست آور کے حج اکبر است، کسی اہل دل کا دل ہاتھ میں لانا حج اکبر ہے۔ از ہزار کعبہ یک دل بہتر است، اور ہزار طواف سے جو دل صاف ہوتا ہے وہ نیک بندے کا دل خوش کرنے سے صاف ہو جائے گا۔ باقی جب ہم کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو اللہ کی ہے، لیکن کعبے کی تعظیم ہے، اس لیے کعبے کی طرف پڑھتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی قابل قبول ہے۔ اسی طرح مرشد پاک بھی کعبے کی طرح ہے، مقصد ہمارا اللہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ راضی ہو جائیں۔ لیکن کعبہ شریف کے قبول حج کا انعام جنت ہے، اور مرشد کا قبول ہو جانا اس کا انعام اللہ کی ذات ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی جب اس راستے پر چلو گے تو حضوری نصیب ہوگی۔ یقین دل کے دروازے پر ہوتا ہے، اور اخلاص حضوری دل کے اندر ہوتی ہے۔ پھر 626 پھر اس کا آخری غسل ہو گیا، پھر یہ بندہ صرف اللہ کا بندہ ہو گیا۔ پھر گھر اور کعبہ، مندر اور بت خانہ، عرش اور فرش ایک ہو گیا۔ اس مقام پر حضرت رحمان بابا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مزار لارے چزم مطلب میں تئے، زب و ظاہر دے بت خانہ دا حرم نیم۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مزار پر جاتا ہوں میرا مطلب آپ ہیں، میرا مطلب بت خانہ حرم نہیں ہوتا۔ مطلب ہے کہ دل جو ہے نا کرم جو مومن کا دل ہے، اور جس مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، یہ حقیقت محمدی کا مقام ہے، حقیقت محمدی کا نام ہے۔ اور جو ہے نا عرش کرسی اسی کے اندر ہو گیا، عرش کرسی اسی کے اندر بندے کے اندر آ گیا۔
اس دل میں آ گیا. اللہ پاک بھی آ گیا, حضور پاک سب کچھ اسی میں آ گیا. اللہ کے سوا سب غیر ہیں. نفی کیا ہے؟ نفسانی، شیطانی، ملکانی، رحمانی، ہر خواہش نفس ہے اور نفس غیر ہے. جب آپ تصور شیخ کرو گے, جو مقام آپ کو مزار مبارک میں نظر آتا ہے وہی مقام آپ کو گھر میں نظر آئے گا. اس لیے کہ مزار مبارک پر اور کعبے میں بھی اسی اللہ کو دیکھنا ہے جس اللہ کو گھر میں دیکھا ہے. اگر بت خانے میں نظر آ گیا تو کعبہ ہو گیا, اگر کعبے میں گئے اور نظر نہ آیا تو بت خانہ ہے. جہاں اللہ پاک ہوتا ہے کعبہ وہی ہے, جہاں جس میں دیدار وصال ہو گیا وہی کعبہ ہے. باقی اخلاص کی دولت حاصل کریں. اخلاص کی دولت دل جلوں کی صحبت سے, عارفوں کی صحبت سے ملتی ہے. یہ نور کی آگ دل کی غلاظت کو جلا دیتی ہے, تب دل میں اللہ نظر آتا ہے. فنا فی الشیخ آگ مرید, فنا فی الرسول ہوا پیر, فنا فی اللہ پانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بقا باللہ مٹی اللہ, مرید پیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. یہ چار نہیں ایک ہیں. جب بندہ فنا ہو جاتا ہے پھر عرش, کرسی, لوح محفوظ یعنی سب کچھ بن جاتا ہے. وہ اس لیے کہ یہ اللہ میں فنا ہو گیا اور اللہ کے اندر سب ہیں. زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کا نور ہے. فنا عشق سے ہوتا ہے, یہ مقام لا الہ الا اللہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمد رسول اللہ میں ملتا ہے اتباع سنت سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی دیدار وصال ہو جاتا ہے. نور سے آگے ہے, یہ بقا ہے, یہ ایک وجود کی طرح ہے اور یہ مٹی کا مقام ہے, مغز کا مقام ہے, انسان کا مقام ہے, قطرے اور سمندر کا مقام ہے, بقا باللہ کا مقام ہے. اس مقام پر سب کچھ اللہ ہو جاتا ہے. اس لیے 14 طبق بندے کے اندر آ جاتے ہیں. باقی بسم اللہ شریف پڑھا کریں, اس لیے کہ اس کے الفاظ 19 پر مشتمل ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے دوزخ کے اوپر گارڈ مقرر کیا ہے یعنی حفاظت کے لیے. قرآن پاک میں 19 کا ہندسہ ایک مرتبہ سورہ المدثر میں آیا ہے. سورہ نمبر 27 آیت نمبر 29 رکوع نمبر 14. اس پر 19 داروغہ ہیں. مسلمان جو بھی کام کرتا ہے بسم اللہ سے شروع کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں برکت ہو. جو ہے نا 29 پارہ ہوگا نا, 27 پارہ 29 آیت سورت میں حضور سورت نمبر 27 آیت نمبر 29 پارہ رکوع نمبر 14. پارہ نہیں لکھا. اس پر 19 داروغہ ہیں. مسلمان جو بھی کام کرتا ہے بسم اللہ سے شروع کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں برکت ہو اور اس کی حفاظت ہو. باقی جہاں نیکی ہے وہاں بدی کا بھی ذکر ہے. پیلا سا ہے. ملائکہ 88 شیطان 88. دنیا 115 آخرت 115. زندگی 145 موت 145. مصیبت 75
شکر 75, صدقہ 73, اطمینان 73, مسلمان 41, جہاد 41, جادو 60, فتنہ 60, زکوٰۃ 32, برکت 32, عقل 49, نور 49, تبلیغ 18, اشاعت 18, سختی 114, صبر 114, مرد 24, عورت 24. یعنی خیر اور شر ساتھ ساتھ ہیں. آپ خود مختار ہیں، جس کو آپ اختیار کریں گے اسی میں سیر کریں گے. اللہ پاک نے پاک کلام میں آپ کو بتا دیا ہے. باقی اللہ پاک اپنے اوپر نہیں ڈالتا. اللہ پاک فرمائے گا تمہیں اپنا نفس جہنم میں لے جا رہا ہے. اللہ عزت دیتا ہے، بندہ خود ذلیل ہوتا ہے. باقی بندہ نفس کو خوش کرنے میں مشغول ہے اور نفس بندے کو ذلیل کرنے میں مشغول ہے. نفس دنیا کا مرید ہے، روح جنت کی مرید ہے اور دل اللہ کا مرید ہے. جب دل ساتھ ہو تو نفس اور روح کچھ نہیں. روح کا نام دل ہے، دل روح کی فکر ہے. دل اور روح ایک چیز کے دو نام ہیں. دل تو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جب پوری روح پر دل کا قبضہ ہو گیا پھر 14 طبق دل کے اندر آ گئے. یعنی وجود ایک دل بن گیا. وجود اب خاک ہے، پاؤں تحت الصحرا، پاؤں تحت السرا اور سر سدرۃ المنتہا ہو گیا اور اللہ پاک اس سے آگے ہے. اس وقت روح طاقتور ہو گئی، نفس اور شیطان کمزور ہو گئے، عورت اور دیوار ایک ہو گئی. جب وجود کے پنجرے سے آزاد ہو کر اللہ کا دیدار وصال کرتا ہے، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نشان اپنے مرشد پاک ہیں. داغ ایک ہوتا ہے، ہر ولی کے لیے ایک ایک داغ ہے تو ہر مرید کے لیے اپنے مرشد پاک داغ ہیں. اسی میں فنا ہو کر بقا ہو جاتا ہے. یہ راستہ ہے اللہ کو ملنے کا. اللہ پاک وہاں ہے جہاں تیرا اپنا خیال گمان نہ رہے. باقی دل خانہ فکر ہے. جب پاک ہو گئی تو پورا وجود پاک ہو گیا. اگر یہ پلید ہے تو پورا وجود پلید ہے. باقی روح سے یقین پیدا ہوتا ہے اور یقین سے نور، نور سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. یہ کیا لکھا ہے اس میں جو ہے نا سورہ کون سا ہے؟ سورہ نمبر 27. یہ 12 ہے. اچھا 12 لکھ دیں. آیات نمبر 20 ہے نا؟ آیت نمبر 20 ہے. ادھر 29 لکھا ہوا. کیا لکھا؟ 29. یہ غلط ہے نا؟ یہ لکھا علیہ 19 اس پر 19 دروغہ ہے. اچھا فرشتے ایک مالک اور 18 انتصادی. 21 لکھا ہے. سورہ نمبر 27 آیت نمبر 29 رکوع نمبر 14. رکوع نمبر 15 ہے. آیات نمبر 30 ہے. 19 کا ہنسا ایک مرتبہ سورہ مدثر میں آیا. یہی بات بات. ادھر دوسرا لکھا ہوا ہے، سارا چینج الگ ہے. چھوڑو 12 29 ہے. 12 29. یہ بھی صحیح. چلو باقی دل خانہ فکر ہے. جب پاک ہو گئی تو پورا وجود پاک ہو گیا. اگر یہ پلید ہے تو پورا وجود پلید ہے. باقی روح سے یقین پیدا ہوتا ہے اور یقین سے نور، نور سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. اپنا وجود جسم تھا، جسم کی نفی ہو گئی، روح بن گیا. روح نور میں چلی گئی، نور ذات میں چلا گیا اور یہ مکمل انسان بن گیا.
آگ ہوا پانی مٹی تابع ہو گئے تب انسان بن گیا. انسان صورت سے نہیں سیرت سے ہے. اگر اس کی سیرت انسانوں والی ہے تو انسان ہے، ورنہ وہی ہے جو اس کی خصلت ہے. غصہ آگ یہ چیتے کی خصلت ہے، ہوا شہوت یہ سور کی خصلت ہے، پانی حسد یہ کتے کی خصلت ہے، مٹی کی عاجزی کے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی صفت ہے. یہ اخلاص ہے، یہ فقیری ہے. آگ ہوا پانی یہ فنا ہے اور مٹی بقا ہے، اس کے لیے فنا نہیں. یہاں اللہ بندے سے راضی اور بندہ اللہ سے راضی ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ قبولیت توبہ کے بعد ایک ساتھ رہنے لگے. یہ مقام عرفات ہے. تو ابلیس نے اپنے بیٹے خناس کو حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ میں کچھ دیر بعد آ کر اس کو لے جاؤں گا. اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام آ گئے اور خناس کو دیکھتے ہی گردن مار دی اور اس کے جسمانی ٹکڑے مختلف درختوں پر لٹکا دیے اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا پر بہت خفا ہوئے کہ تم نے اس کو یہاں آنے کیوں دیا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ابلیس ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے تو ابلیس نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے خناس کو طلب کیا. تو حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا. تو ابلیس نے خناس کو آواز دی، اس کے جسم کے تمام ٹکڑے یکجا مجمع ہو کر اصل شکل میں موجود ہوئے. دوبارہ پھر ابلیس اصرار کر کے اس کو حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے سپرد کر کے چلا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے واپس آ کر پھر خناس کو موجود پایا تو حضرت حوا رضی اللہ عنہا پر بہت ناراض ہوئے اور خناس کو قتل کر کے جلا دیا. نصف ہوا میں اڑ کر راکھ ہوا اور نصف کو پانی میں بہا دیا. تو جب آپ علیہ السلام چلے گئے تو ابلیس نے آ کر حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے خناس کو طلب کیا. آپ نے پورا واقعہ سنایا. تو ابلیس نے خناس کو آواز دی اور وہ پھر اپنے اصلی روپ میں موجود ہوا. تیسری مرتبہ پھر اصرار کر کے خناس کو حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے حوالے کر کے چلا گیا. اب کی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے خناس کو ذبح کیا، گوشت پکایا، آدھا خود کھایا اور آدھا حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو کھلایا. یہ واقعہ معلوم کر کے ابلیس نے اظہار مسرت کے ساتھ کہا کہ میری بھی یہی اسکیم تھی کہ کسی طرح خناس کا گوشت سینہ انسانی میں محفوظ کر جائے. اس لیے اللہ باری تعالی فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے. پارہ نمبر 30 سورہ الناس رکو نمبر 39 آیت نمبر 4. خناس اس وقت دمبے کے بچے کی شکل میں تھا. باقی جب تک بندے کے اندر تھوڑی سی بھی نفس کی خواہش ہو وہ آزاد نہیں. جو رزق حلال استعمال کرتا ہے اسے مدارج النبوہ کا ایک خاص درجہ عطا کیا جاتا ہے. یہ شوق جذب بھی جزء پیغمبری ہے. کسی کو ناراض نہ کرنا یہ تقوی ہے. انسان ہو یا حیوان ہو کسی کو ناراض نہ کرنا تقوی ہے. شجاعت نام ہے محشر میں خدا کے سوا کسی سے وابستہ نہ ہونے کا، اور صاحب عزت وہی جس کو گناہوں نے ذلیل نہ کیا ہو. آزاد وہ ہے جس کو حرص نہ ہو. امیر وہ ہے جس کے دل پر ابلیس قابض نہ ہو. باقی نفس کا قبضہ دماغ اور شیطان کا قبضہ دل پر ہوتا ہے. جو نفس اور شیطان سے آزاد ہو گیا وہ امیر ہو گیا، آزاد ہو گیا. اب اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. غلام پر زکوٰۃ نہیں. جو نفس اور شیطان کا غلام ہو وہ غلام ہے. باقی روح کی فکر دل ہے،
دل جب ذکر کرتا ہے تو نور ہو جاتا ہے، اب جگر خون کے بجائے نور بناتا ہے اور پورے وجود میں نور ہو جاتا ہے، اور نور سے ابلیس خناس جل جاتے ہیں اور نفس تابع ہو جاتا ہے۔ پہلے وہی نفس امارہ تھا، اب نفس مطمئنہ ہو گیا۔ یہ نور کس طرح بنتا ہے؟ تصور شیخ سے نور بن جاتا ہے اور نور سے آگے ذات میں ضم ہو جاتا ہے، یعنی قطرہ سمندر ہو گیا، صرف ذات ہو گئی۔ شیطان کو جلانے کی، قتل کرنے کی صرف ایک تلوار ہے، اللہ کے شوق کی تلوار، یعنی تصور شیخ، اور یہ نور کی تلوار ہے اور اسی کو جہاد اکبر کہتے ہیں۔ بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، نہ دیدم مصطفیٰ را بلکہ خدا را، المؤمن مرآت الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا۔ مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا، یعنی مرشد کا رنگ چڑھ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا، بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ لوگ ڈھونڈے پیا بن میں، مورا پیا بسے مورے من میں۔ لوگ اللہ کو جنگل میں ڈھونڈتے ہیں، میرا اللہ تو میرے دل میں ہے۔ باقی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہا کی گود میں سورج آ گیا ہے اور سورج نے ساری دنیا کو آپ رضی اللہ عنہا کی گود سے منور کر دیا۔ اس خواب کی تعبیر ورقہ بن نوفل نے بتائی تھی۔ یہ بہت بڑا راہب تھا اور انجیل اور زبور کا عالم تھا۔ ورقہ بن نوفل نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سب سے پہلے ایمان لائیں گی اور ان کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہوگا، یہ مکے سے ہجرت بھی کریں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ نے نمبر 1 ہفتے کے دن مٹی زمین کو پیدا فرمایا، اور نمبر 2 اتوار کے دن پہاڑوں کو، نمبر 3 پیر کے دن درختوں کو اور یعنی نباتات کو پیدا فرمایا، نمبر 4 منگل کے دن مکروہات کو اور جمادات کو پیدا کیا ہے، نمبر 5 بدھ کے دن اچھائیوں کو، اور نمبر 6 جمعرات کے دن زمین پر چوپائے پھیلائے اور حیوانات کو پیدا کیا ہے۔ انسان بھی حیوانات میں ہے، انسان صورت سے نہیں سیرت سے پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر 7 جمعے کے دن زوال عصر کے درمیان آخری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے چاروں مقرب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 ہفتے کے دن کے متعلق فرمایا کہ یہ مکر و فریب کا دن ہے۔ جب وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن قریش نے گھر میں میرے متعلق مشورہ کیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے۔ نمبر 2 اتوار کے دن دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درخت بونے اور عمارتیں بنانے کا دن ہے۔ وجہ دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن دنیا کی آبادی کی ابتدا ہوئی تھی۔ نمبر 3 پیر کے دن متعلق دریافت
پیر کے دن کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ سفر اور تجارت کا دن ہے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس دن سفر کیا تھا اور تجارت کی تھی۔ نمبر 4، منگل کے دن کے متعلق دریافت کرنے پر فرمایا کہ یہ خون کا دن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو اس دن حیض آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ نمبر 5، بدھ کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا یہ نحوست اور بد نصیبی کا دن ہے۔ وجہ دریافت کرنے پر فرمایا اسی دن فرعون اور اس کی قوم کو غرقاب کیا گیا تھا اور عاد اور سمود کو اس دن تباہ کیا گیا تھا۔ نمبر 6، جمعرات کے متعلق پوچھنے پر بتایا کہ یہ حاجات پوری کرنے اور بادشاہوں کے پاس جانے کا دن ہے۔ وجہ دریافت کرنے پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اسی دن نمرود کے پاس گئے تھے۔ نمبر 7، جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا یہ خطبہ اور نکاح کا دن ہے۔ وجہ دریافت کرنے پر فرمایا کہ اسی روز انبیاء علیہ السلام نکاح کرتے تھے۔ غنیت الطالبین، مصنف حضرت شیخ عبد القادر میرا محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ، صفحہ 397 سے نقل کیا گیا ہے۔ محب محب اللہ ہے، محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت عارف، محب فکر ہے۔ جب عارف تصور شیخ کرتا ہے تو محب محبت میں فنا ہو کر محبوب ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک خود پیر ہے اور خود تیر انداز ہے، یعنی اللہ پاک خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ بندہ خاکی کی کیا جرت کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ اللہ پاک خود عشق ہے، خود عاشق ہے، خود معشوق ہے۔ عشق محبت، عاشق محبت کرنے والا، معشوق جس سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ تین نہیں، یہ ایک ہے، سب دھوم دھام ایک اللہ کی ہے۔ تو مجھ میں ایسا سما جا کہ میں نہ رہوں، میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ تو ہی تو رہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ یہ کامل مرشد پاک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو سالک مرشد میں فنا ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بقا ہو کر ذات میں پہنچ جاتا ہے، اللہ پاک جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہنستا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو انسان میں ہنستا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ نور میں معرفت میں چھپے ہوئے ہیں، اور روح مبارک جس میں اثر میں چھپی ہوئی ہے۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بقا باللہ کے روپ میں قیامت تک چلتا رہے گا، عارفین کے روپ میں۔ اللہ پاک کی سب نعمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، جو لینا چاہے لے لے۔ دنیا، دین، دیدار، وصال، عارف، یہ سب سودے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ ان تک رسائی صراط مستقیم ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ صراط مستقیم ہے۔ فنا فی اللہ دیدار کا نام ہے، معرفت وصال کا نام محویت بقا باللہ کا نام ہے، عارف کا مقام ہے، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ من کی دولت جب آتی ہے پھر جاتی نہیں، تن کی دولت سانس ہے آتی جاتی ہے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، ذاکر مذکور وحدت سجدہ ہو، نہ تن میرا نہ من میرا۔
اپنے من میں ڈوب کر مٹی روح کو جدا کر، نفس روح کو چھوڑ کر یار میں وصال کر، خودی سے بے خودی میں تقوی اختیار کر، سچوں کے ساتھ ہو جا سچائی اختیار کر، مرشد ابتدا ہے مرشد انتہا ہے، دوست مرشد بندہ ہے اور مظہر خدا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ دوحہ، رکوع نمبر 18 آیت نمبر 5۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ ہے، اور والدہ صاحبہ کا نام حضرت بیوی فاطمہ رحمت اللہ علیہ، کنیت ام الخیر، نانا کا نام مبارک عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ ہے، والد صاحب کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ صاحبہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دل و جگر ہیں۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، پارہ نمبر 28 آیت نمبر 12 سورہ الممتحنہ، رکوع نمبر 8۔ ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لی، 457 عورتوں نے بیعت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکم سناتے جاتے تھے مردوں کی بیعت کے متعلق، ان الذین یبایعونک، اور جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سورہ فتح، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 9 آیت نمبر 10۔ بیعت رضوان کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بندہ نیست ہے، اللہ ہست ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، وسلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک وانما یبایعون اللہ، یعنی یہ بیعت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے، لفظی ترجمہ ہے۔ آگے ید اللہ فوق ایدیہم، معبود کے ہاتھ پر میرا ہاتھ، معبود کے ہاتھ پر میرا ہاتھ، اس طرح سے کتنا بڑی بات ہے۔ مجھ سے بولوں گی ایسا نہیں کرو، اللہ پاک ہے۔ کتنا اردو کو اکٹھا کیا یہ الگ الگ ہے۔ ان الذین یبایعون اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ الگ ہے، وہ ید اللہ فوق معبود تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ۔ یہ سیدھا یعنی اللہ، یہ بیعت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، یہ تشریح نہیں ہے، لفظی ترجمہ ہے۔ چل آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکتوب نمبر 53۔ باقی جسم کا لباس کپڑے، روح کا لباس جسم، اور نور کا لباس روح، اور ذات کا لباس نور ہے، اور نعمت کا لباس معرفت ہے، اور نعمت ہی توحید ہے۔ باقی ثواب عذاب روح کے ساتھ ہے،
روح کا جسم کھال کی طرح ہے، جب ایک کھال جلے گی تو دوسری بدلی ہو جائے گی، یعنی عذاب سوچ کو ہوگا، ثواب روح اور فکر کو ہوگا، لیکن عذاب نفس امارہ اور حیوانی سوچ کو ہوگا، اور ثواب نفس مطمئنہ اور انسانی روح کو فکر کو ہوگا، یعنی جنت دیدار اور وصال ہوگا، اور دوزخ نفس امارہ اور حیوانی روح اور سوچ کو ہوگی۔ سوچ شیطان کی ہے اور فکر رحمان کی ہے، سوچ میں کذب جھوٹ ہے اور فکر میں سچ اور نور ہے۔ نفس ایک ہے، روح ایک ہے، فکر ایک ہے۔ جس مقام کا تمہارا عمل ہوگا، جو کردار ادا کرو گے، اسی کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ کافر، مسلمان، مومن، اولیاء اللہ، انبیاء۔ باقی جھوٹ میں نفرت ہے اور سچ میں محبت ہے۔ 11ویں شریف منانا، 12 ربیع الاول منانا، عرس مبارک منانا، یہ سب خیر و برکت ہے۔ اولیاء اللہ کے مزار پر حاضری دینا، اولیاء اللہ کی زیارت کرنا، یہ سب خیر و برکت ہے۔ مردے کو دفنانے کے بعد ٹھہرنا اتنی دیر تک جتنے میں ایک اونٹ ذبح ہو جائے اور گوشت بانٹ دیا جائے۔ اس دوران زندہ لوگ ذکر کریں، درود پاک پڑھیں۔ ایک بندہ قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر تلاوت قرآن پاک کرے، الف لام میم سے شروع کرے اور ہم المفلحون تک۔ پیروں کی طرف ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور درود تاج مبارک پڑے۔ جب مردے پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، دنیا کی ہوا بند ہو جانے پر مردہ قبر میں بیٹھ جاتا ہے اور سامنے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ آمن رسول 2 آیات پاؤں پیر کی طرف کو پڑھا جائے، یہ میں نے لکھا ہے۔ حدیث مبارک میں کسی بھی ثابت ہے، وہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ یہ دیکھا ابھی پڑھو کتاب۔ ایک کتنا حضور پر کرم کیا اپنی امت پر، بہت بڑا کہ جو ہے نا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
نقیب عرفان حصہ ہفتم صفحہ نمبر 126. میت کی فاتحہ سنت ہے، بدعت نہیں بلکہ نجات ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میت کو دفن کر کے قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی اولین کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو. سورہ بقرہ کی اولین کی آیتیں الف لام میم سے ہم المفلحون تک اور آخر کی آیتیں آمن الرسولوں سے علی القوم الکافرین تک ہیں. نقیب عرفان حصہ چہارم صفحہ نمبر 432. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے. پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ رکو نمبر 1 آیت نمبر 1 تا 5. ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. آخر کی آیات یہ ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اترا اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت پر. اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی. اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا. اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر مہر کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں پر ہمیں مدد دے. پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ رکو نمبر 8 آیت نمبر 285 286. ترجمہ کنز الایمان حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کا جواب. یہ حدیث سے ثابت ہے. اب وہ تو قرآن پاک ابھی حدیث ہو. سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اس قسم میت والا ہوگا جس کا یہ عمل ہوگا، یعنی اس کے مرنے کے بعد یہ دولت اللہ مخلوق پڑے گا تو اس کو کتنا زیادہ فائدہ ہے. اس کے ساتھ ہی اس کا بخشش ہو گیا.
سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ کا جواب. حدیث نمبر 9308. حدثنا ہاشم بن مرثد ثنا آدم نا ورقاء عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. البقرة 285. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ غفرانك ربنا وإليك المصير. البقرة 285. قال الله قد غفرت لكم فلما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. البقرة 286. قال الله لا أؤاخذكم فلما قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. البقرة 286. قال الله عز وجل لا أحمل عليكم فلما قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. البقرة 286. قال الله تبارك وتعالى لا أهم لكم واعفوا عنا. البقرة 286. قال قد عفوت عنكم فلما قال واغفر لنا. البقرة 286. قال قد غفرت لكم فلما قال وارحمنا. البقرة 286. قال قد رحمتكم فلما قال فانصرنا على القوم الكافرين. البقرة 286. قال قد نصرتكم على القوم الكافرين. لم يروي هذا الحديث عن عطاء إلا ورقاء تفرد به آدم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. البقرہ 285. رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا اور ایمان والے سب نے مانا. ترجمہ کنز ایمان امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے. غفرانک ربنا و الیک المصیر. البقرہ 285. تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. ترجمہ کنز ایمان امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. البقرہ 286. اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں. ترجمہ کنز ایمان امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا مواخذہ نہ فرماؤں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. البقرہ 286. اے رب ہمارے ہم پر اور باری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا. ترجمہ کنز ایمان امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا واعفو عنا. البقرہ 286. اور ہمیں معاف فرما دے. ترجمہ کنز ایمان امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو معاف فرما دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وغفر لنا. البقرہ 286. اور بخش دے. ترجمہ کنز ایمان امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری مغفرت کر دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ورحمنا. البقرہ 286. اور ہم پر مہر کر. ترجمہ کنز ایمان امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم پر رحم کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. البقرہ 286. تو ہمارا مولا ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے.
ترجمہ کنز ایمان امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کافروں پر تمہاری مدد کر دی۔ اس حدیث کو حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ سے صرف حضرت ورقہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور ان سے روایت کرنے میں حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں۔ الطبرانی والمعجم الطبرانی المعجم الوسط طبرانی مترجم جلد ہفتم صفحہ نمبر 753 754۔ یہ عام ہو جائے نا آج کل تو دعا مانگتا نہیں، جنازے کی بھی دعا نہیں مانگتا۔ جی جب مردے پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، جنازے کے بعد مسلم شریف میں نے جو حدیث لکھا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک جنازے میں حضرت کو جنازہ پڑھی، پھر حضرت کے پاس دعا مانگی، اس دعا کو میں نے حفظ کر لیا، اور میں کہتا کاش میں ہی مرا ہوتا، کاش میں ہی مرا ہوتا، اتنا پسند آیا۔ اس میں 2128 حدیث نمبر ہے، 2129 اور 2130 تصریح دعا کی۔ یہ میں نے شجری کے اندر بھی لکھ دیا، کتابوں میں لکھا ہے۔ اچھا یہ تیسری کتاب ہے نقیب عرفان کا 15 لبل مکتوب پڑھا ہوا ہے اسے۔ اچھا اور دوسرا جو ہے نا 15 لبل مکتوب چوتھی کتاب، یہ بھی اسی میں ہے، تصویروں کا اور دعاؤں کا جواب ہے۔ جب مردے پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، دنیا کی ہوا بند ہو جانے پر مردہ قبر میں بیٹھ جاتا ہے اور سامنے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس جگہ اس کا حوالہ دیکھ دو، قاری صاحب کیا ہے یہ تو پہلا کتاب ہے نا، یہ تو بغیر دیکھے لکھا بغیر دفتر میں لکھا نا، جیل میں، تو یہ کتنا صحیح لکھنا سارا، سب بالکل جیل صبر کا فرق نہیں ہے، غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا حوالہ لکھ دو جو صفحہ نمبر ہے نا ہفتہ میں، یہ ڈٹ کے اندر دیا ہوا ہے۔ جی 126 سے شروع ہو رہا ہے، 126 سے شروع ہو رہا ہے یہ ہفتہ میں، ہاں اور 130 پہ مکمل ہو رہا ہے۔ 130 یہ دیکھو بولے اس میں ہفتہ والا دیکھ سکتا ہے۔ یہ عبدالفتاح شریف اس لیے ہم نے لکھا کہ یہ جو ہے نا یہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ ذرا یہ میں نے یہ لکھ بھی دیا کہ کتاب لے جاؤں گا اگر یاد نہیں ہے۔ قاری صاحب کیا ہے کتاب لے، دو آیات ہے، اگر یاد نہیں کر سکتے تو کتاب لے جاؤ، ہفتہ والا ہاتھ میں لے جا سکے، چھوٹا سا ہے، ورنہ تو سب لوگ ان پڑھ تو نہیں ہے نا، قاری صاحب جیسا بہت آدمی کھڑے ہوں گے، چلو پاؤں کی سب تم پڑھو۔ کتنا آسان طریقہ اللہ نے بخشش کا کہ ہوا دنیا کیا بند ہو جاتی ہے تو فرشتے آج اس کا سر لگ جاؤ، وہ میں مرا تھا سامنے فرشتے آ جاؤ، جب اوپر سے ختم سے شروع ہو گیا، جب تلاوت سننا تو واجب ہے نا، واجب ہے نا، ہاں سننا تو فرشتے بھی سن لے گا، وہ مردہ بھی سن لے گا، اور 20-25 منٹ میں جو حساب کتاب ہونا تھا اسی میں گزر گیا۔ کتنا آسان طریقہ، تصدیق دونوں کا ہو گیا۔ ابھی جو آمن رسول ہو رسالت ہو، یہ دونوں کا دونوں آیاتوں میں ہے، تمام سوالوں کا جواب مل گیا سارا حضرت پہلے سے جواب دیا والا سے پورا حساب کتاب بخشوا دیا، پہلے سے بخشوا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک بات کا الگ الگ جواب ہے، بہت مکمل، بہت زبردست۔ پہلے آج تک کسی نے ایسے نہیں لکھا، کسی نے ایسے نہیں لکھا پہلے۔ یہ ہے اسے لکھا ہوا ہے، یہ طبرانی شریف لکھا ہوا ہے اس طرح سے، ایک دو جگہ اس کے اندر چھوڑ گیا تھا، میں رہ گیا تھا، پوری بات مکمل ہو گئی، بہت زبردست۔ میت پر فاتحہ پڑھنے کا حوالہ نقیب عرفان حصہ ہفتم میں 126 سے 130 صفحہ پر قرآن پاک اور حدیث مبارک کے ساتھ موجود ہے۔ وہ جو حضرت عمر نے فرمایا نا، یہ قرآن پاک میں ہے نا، الف لام میم کے قاری صاحب کیا ہے، یہ دوسری سے لیے قرآن پاک سے لیا،
अलिफ लाम हुमुल मुफ्लिहून से फिर आमन रसूलो, ये पढ़ो, ये तो कुरान पाक से लिया। जी हो गया जी। लेकिन तिलावत जब मुर्दे पर मिट्टी डाल दी जाती है, दुनिया की हवा बंद हो जाने पर मुर्दा कब्र में बैठ जाता है और सामने फरिश्ते बैठ जाते हैं, लेकिन तिलावत की बरकत से फरिश्ते खामोश हो जाते हैं, हिसाब किताब के बजाय खामोश रहते हैं। फिर दुरूद ताज शरीफ शुरू हो जाता है तो तौहीद और रसालत दोनों की तस्दीक हो गई। तो मुर्दे को कितना फायदा पहुंच गया। जो लोग दुआ के बगैर मुर्दे को छोड़ जाते हैं तो वो मुर्दा वीराने में कितना परेशान होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे की कब्र में ये हालत होती है कि दरिया मुर्दे को बहा कर ले जाता है। ख़त्म शरीफ की बरकत से, दुआ की बरकत से, खैरात की बरकत से मुर्दे को कितना सुकून और आराम मिल जाता है। जो लोग कहते हैं कि 3 दिन के बाद खैरात करेंगे, मुर्दा आज डूब रहा है और तुम 3 दिन बाद निकालोगे। बाकी एक सूरह इखलास का सवाब मुर्दे के लिए कब्र में पहाड़ की तरह जाहिर हो जाता है। बाकी एक सूरह इखलास का सवाब ऐसे पेश करें कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और या अल्लाह मोमिनीन मुस्लिमीन को पेश करता हूँ तो हर कब्र वाले को पहाड़ की मानंद सवाब मिल जाता है और सब कब्र वालों की तरफ से पेश करने वालों को एक एक नेकी मिल जाती है और इससे ज्यादा ये उसकी नीयत पर है। हाँ, मतलब कब्र वाला क्या बोलते हैं जो पहला वफात हो चुके हैं, या अल्लाह पहला इस बंदे को दे जो हमारे लिए पड़ा है, तो उसका क्यों न फैल रुपया। जी बाकी शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 2 कुर्बानियां करते थे, एक अपनी तरफ से और एक गरीब उम्मतियों की तरफ से। आप अपने वालिदैन की तरफ से हज भी अदा कर सकते हैं और हज मुबारक का सवाब आपको भी मिल जाएगा और वालिदैन को भी। बाकी फातिहा शरीफ औरत भी दे सकती है लेकिन हैज़ के दौरान नहीं, इस दौरान तिलावत सुन सकती है, कर नहीं सकती। बाकी जुमेरात की रात अरवाह आती हैं और खूबसूरत ट्रे पर रेशमी रुमाल रखा हुआ होता है और उस पर मुर्दे के नाम की पर्ची रखी हुई होती है। जिन्होंने फातिहा नहीं पढ़ी होती उनके मुर्दे मायूस वापस चले जाते हैं। बाकी हम ख़त्म शरीफ मुर्दे के नाम से नहीं अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। कोई भी चीज़ सुबह करते हैं उस पर तकबीर पढ़ते हैं। बाकी 3 अमल मरने के बाद भी फ़ायदा देते हैं। नंबर 1 कोई किताब लिखी हो, नंबर 2 किसी को इल्म दिया हो, जब तक उस पर अमल होगा उसका सवाब मुर्दे को मिलता रहेगा। ये दोनों अमल मुर्दे के अपने हैं। और तीसरी चीज़ नेक औलाद है। नेक औलाद ख़त्म शरीफ पढ़े, तिलावत करे, मुर्दा वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे तो मुर्दे को पहाड़ों की मानंद सवाब मिल जाता है। मुर्दे के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और नेक मुर्दों के मर्तबे बुलंद हो जाते हैं। बाकी हर नेक अमल सुन्नत है, बिदअत नहीं। हर नेक अमल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इसलिए बिदअत शिर्क को ख़त्म करने के लिए आया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म दिया हो और ख़ुद भी वो अमल किया हो वो सुन्नत है। कुरान पाक और हदीस मुबारक और अक़वाल ज़री से सदका खैरात ख़त्म शरीफ करना साबित है। ये स्वालिहीन का तरीका है, अजमाइन का तरीका है। अभी से बात खत्म करें, कल फिर पढ़ेंगे ना, ये बहुत लंबा है। तो मतलब बिदअत क्या चीज़ है? बिदअत की तारीफ ये है जहाँ सुन्नत टूटता हो, जहाँ सुन्नत टूटता हो वो बिदअती है। अभी अच्छा, और यानी सुन्नत जहाँ टूटता हो, जिस तरह से हज़रत पाक अल्लाह पाक फरमाते हैं और यानी असहाब किराम को मानना और तुम नहीं मानते हो, ये बिदअती हो गया। और अहले बैत को मानना और तुम नहीं मानते हो, ये बिदअती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मानने वाले हैं। अल्लाह और रसूल औलिया को मानो, तुम नहीं मानते हो, ये सारे बिदअती हैं। वो जो सबको मानने वाला वो अहले सुन्नत वल जमात है। हम अजमाइन वाले हैं। हम कौन लोग हैं? हम सबको मानने वाले हैं। बिदअती हम उल्टा हमारे को बोलते लोग।
کوئی علم اتنا سوچ سمجھ والا نہیں کہ اس کو کیا بات ہے، جنت کی کیا تعریف ہے. جہاں سنت ٹوٹتی ہے. یہ کتنا مضبوط بات ہے. بہت مضبوط بات. سنت ٹوٹ گیا تھا جی دونوں میں. تم اس پر عمل کرو، تم ٹھیک ٹھاک ہو، اجمعین والا ہو. ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم سب کو ماننے والے. نجات والے. چلو بندہ نیست. بندہ نیست ہے، اللہ ہست ہے. بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. وسلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. ہاں یہ جو میں نے لکھا تھا، دیکھا تھا کہ پرچی ہوتی ہے. یہ حدیث بھی موجود ہے، جبرانی شریف کی حدیث موجود ہے ہمارے پاس ششم کے اندر. وہ جبریل علیہ السلام لے جاتا ہے، جبریل علیہ السلام لے جاتا ہے قبر والی کو. اٹھو تمہارے لیے میں نے دو بلایا. تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور پڑوسی کو جو نہیں ملتا وہ خفا ہو جاتا ہے. یہ حدیث بھی موجود ہے ششم کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. یا اللہ خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، خاتمہ بالخیر فرما. وہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام علیہ بہت بھی بات غلط ہے. حضور وہ زبر جیل کا دیکھ رہا تھا. ہاں دیکھو خیر. اچھا وہ جو ہے نا جو ابراہیم ابن بن تاروخ، ابراہیم بن تاروخ، والد کا نام تاروخ ہے. یہ بھتیجا ہے، اصل جو ہے نا چچا ہے. قلبی بلا قلبی خیر فرما، صبر کا سفر آسان فرما، قرضداروں کا قرض ادا فرما. آج ٹرپل نمبر خط شروع کیا. قلبی بلا قلبی خیر فرما، مسافروں کا سفر آسان فرما، قرضداروں کا قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بروزگار کو روزگار میں ترقی عطا فرما. یا العالمین شر شیطان سے بچا، شر نفسانی سے بچا، شر انسانی سے بچا، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. آفات نگہانی سے بچا، ان کے رسے پہ چلا جن پر چرائے نہ ہوا، ان کے رسے سے بچا جن پر چرائے ختم ہوا. یا العالمین ہم سب قابل رحم ہیں، ہماری سب کی ہاتھ پر رحم کر فرما، ہماری امتحان میں فرما. یا العالمین جس طرح ہمیں بچاتے اس طرح اپنی پہچان عطا فرما. یا العالمین وہ بستگان سلسلہ جہاں جہاں پر ہے سب کے ہاتھ پر رحم کر فرما. یہ دنیا میں ترقی عطا فرما، لاج و پردہ عطا فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما. اللہ کے حرمت ارواح انبیاء مدد، محمد محمود مصطفیٰ مدد، برائے پنجتن پاک چار یار نبی وبرکت ہم ارواح اولیاء مدد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیہ شاء اللہ تعالی ہمارے لئے شاء اللہ بکل ولا حول ولا قوة الا بالله. عالمنا لا كل شيء قدير ولا خلق بكل شيء علم. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفس وشر كل دابة قد أخذت بالناس عليها. إن ربي على صراط مستقيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان ربك رب